آگے جناب سل ہے کہ سل ہے، سل، اچھا سل علی ذی العلوم اللدنیہ، کہ علم لدنی والے یا علوم لدنی والے، ایک سے زائد ہیں جو کہ ایک نہیں ہے، ان پر درود بھیج، اسرار قدسی والوں پہ درود بھیج، کلیم پر اور ابن نون پر درود بھیج۔ تینوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے سل کا لفظ، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں جی اور ٹھیک ہے ہو گیا، اور غور کر، اچھا یہ پہلے یہیں تک اس کو دیکھتے ہیں نا۔ کہتے ہیں جی علوم لدنی سے مراد وہی حضرت خضر علیہ السلام کے مقام والے، کیونکہ ایک نہیں ہے وہ لوگ زیادہ ہیں۔ شیخ نے فتوحات میں اس کا ایک پورا باب بھی رکھا ہوا ہے جس میں اس مقام کے والے سے بتایا ہے کہ یہ کون سا بندہ کن صفات کا حامل ہو تو وہ اس مقام پہ جا سکتا ہے۔ تو اس میں نا رحمت جو ہے وہ اس مقام کی سب سے ایک اہم چیز ہے، کیونکہ ان کو بھی حضرت خضر کے لیے بھی یہی کہا تھا نا کہ ہم نے ان کو رحمت سے علم لدنی دیا۔ خیر وہ آیت بھی ہے، میں دیکھتا ہوں ذرا، یہ آیت ہے جناب 44 نمبر آیت ہے، دیکھنا، فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، کہ ہم نے اپنے ایک بندے میں سے وہ انہوں نے بندے کو دیکھا جن کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی اور اپنی طرف سے علم دیا۔ تو یہ علم شیخ نے اس کو رحمت سے جوڑا ہے کہ علم رحمت والا علم ہے، یہ علم لدنی، یعنی کہ یہ خاص رحمت سے نکلتا ہے۔ اچھا جی آگے بالکلیم سے مراد جو نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ابن نون سے مراد وہی جو یوشع علیہ السلام ہے جو ان کے شاگرد تھے اور وہ ساتھ جا رہے تھے۔ تو ان تینوں کا ذکر کیا گیا، ان تینوں کا ہی واقعہ تھا نا، تو انہیں کا ہی ذکر کیا۔ کہتے ہیں جی فاراد مقامہم وما تضمن من الحکم، کہ شیخ اس مقام کی حکمتوں کو ادھر بیان کر رہے ہیں۔ وکیف اظہر الحق سبحانہ لیوشع ان عندنا من یتلمذ لہ موسیٰ، کہ حق سبحانہ نے یوشع کو، کہ جو کہ موسیٰ کے شاگرد تھے، ان کو بتایا کہ دیکھ اب ہم تیرے شیخ کے آگے کسی کو شاگرد بناتے ہیں، ان کو یہ دکھایا، لیرا وصف ارادتک القائم بک من الذل والتواضع، تاکہ تو اپنا دیکھ کہ تو اپنے شیخ کے ساتھ کن معاملات میں ہے، وہ آگے کن معاملات میں، کہتے ہیں اور تو دیکھ کہ اگر شاگرد جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو پھر جس کا وہ جو شیخ ہوتا ہے یا استاد ہوتا ہے اس کے لیے کتنی تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ فتحفظ نفس کا لہٰذا تو اپنے لحاظ سے ادب میں آ جا، ٹھیک ہے۔ ان کو تو تھوڑا بہت پتہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کو تو وہیں جا کے پتہ چلا۔ کہتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو بھی واقعہ ہوا اور سب کچھ ہو گیا، اور خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ جی عندک علم لم یطلعنی اللہ علیہ، کہ تیرے پاس جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نہیں بتایا، اور آگے فجرہ بذالک ثم قال لہ، پھر ان سے کہا تحب ان ینکر علیک علمک الذی حقق اللہ بہ، چونکہ انہوں نے تو یہ کیا تھا نا کہ حضرت موسیٰ تو ان سے ہر بات کی وہ تفصیل پوچھنے لگ گئی، جی اس کا یہ آپ نے غلط کر دیا ہے، یہ کر دیا وہ کر دیا، تو اینڈ پہ حضرت خضر نے ان سے کہا کہ جی دیکھیں اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے اور آپ وہ مجھے بتائیں، اور میں جو نہیں ہوں آپ کے علم کا انکار کر رہا ہوں، نہیں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے یا آپ کا علم ہی ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کیسے، آپ پہ کیا گزرے گی، کیا محسوس کریں گے، آپ پہ کیا گزرے گی۔ تو اس کے بعد کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے بھی مجھے ایک علم دیا ہے، اور اس علم کا تقاضا یہی ہے کہ میرا بھی انکار نہ کیا جائے، تو آپ تھوڑا سا جو نہیں ہے وہ کریں۔ کہتے ہیں لہٰذا اشارہ مصحف کو ٹھیک ہے، نصیف علماء کر رہا ہوں حاضر کرا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں جی ابن صدقین، میں نے اپنے شیخ اور امام کو اس کلام کی شرح میں جو فرماتے سنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر موسیٰ کا خضر کے ساتھ ایسا حال ہے تو پھر مطلب یہ جو عام مریدین ہیں ان کا اپنے شیوخ کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ کہتے ہیں جی راوی کہتا ہے فجمع تو بے سماعی من الشیخ ذالک من فعلی معیہ وذالک ومن قولی لأن یدی قد ابقت من کثرت اخذہ لہا عند الاسرات علی صراط الادب معه، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پھر مجھے اپنا سارا یاد آ گیا اپنے صدقین کو، کہ میں نے جو بھی اپنے شیخ کے ساتھ میرے معاملے، ظاہری بات ہے ہر بندے کے اپنے ہوتے ہیں نا، تو وہ مجھے سب یاد آ گئی چیزیں، حتی کان اثر و رفقی معینا للتیقظ، اور وہ میں بیدار ہو گیا یہ ساری چیزیں، وسر لطفی باعثا علی تحفظ، اور پھر ٹھیک ہے میں بھی
سمجھ گیا. جازا اللہ انی افضل ما جازا والدہ ان ولدہ بمنہ و فضلہ وصلی. اور اللہ تعالیٰ جو نہیں ہے ان کو میری طرف سے بڑی جزا دے اور سب کچھ دے کہ انہوں نے بڑا، والد نے جو نہیں ہے بڑا، وہ کیا کہتے ہیں، ہاں بچے کی طرف بڑا خیال کیا. یہ وہ تو اصل میں ان کو اپنا یاد آ گیا نا جو ہے. لیکن آگے کہتے ہیں کہ جی اب یہ غور کر کے وہ مچھلی کیوں تھی. یبدو لکا سر المسون، تجھے اس کا راز ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مچھلی جو نہیں ہے ان سے، وہ ابن یوشع ابن نون سے جو نہیں ہے اس کی کوئی مناسبت تھی، اس وجہ سے اس کا نام وہ مچھلی تھی. مطلب حوت کہتے ہیں نا عربی میں، تو اس کو شاید نون بھی کہتے ہیں، یا نون سے کوئی مناسبت ہے، تو اس سینس میں انہوں نے کہا کہ وہ مچھلی تھی، یعنی کہ ان کی مناسبت تھی. اور آگے کہتے ہیں کہ جی تجھے پتہ چلے گا کہ ہر دو چیزوں کے درمیان مناسبت ہوتی ہے. مناسبت کا علم جو نہیں ہے یہ شیخ نے کہا کہ سب سے بہتر علم ہے، اور اگر کسی کو مناسبت کا علم سمجھ میں آ جائے تو اس کے اوپر بہت زیادہ علوم کھل جاتے ہیں. اور موقع نجوم کتاب میں شیخ نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے مناسبت کے علم کے بارے میں بات بھی کی ہے. آگے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں فی کتاب المکنون. آگے کیا ہے جناب؟ اچھا، یبدو لک سر المسون فی کتاب المکنون الذی لا یمسہ الا المطہرون. یہ سارا مناسبت کا ہی ہے کہ یہ جو مناسبت کا علم ہے نا، یہ بھی ایک کتاب، مکنون کہتے ہیں چھپی کتاب ہے. چھپی کتاب اس سینس میں کہ ہر بندے کو نہیں سمجھ میں آتا. تو یہ خاص یعنی کہ چھپ کتاب سے مراد ہے کہ وہ علم چھپا علم ہے تو علم ہی ہے نا. اور اس کو الا المطہرون یعنی کہ پاک لوگ ہی اس تک پہنچتے ہیں. جیسا قرآن مجید کو کہا نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس علم تک بھی وہ جو باقی چیزوں سے پاک صاف ہو کے آئے گا تو تب وہ مناسبت کے علم کی حقیقت تک جس طرح سے پہنچے گا. تو یہ کہہ کہ جنہیں شیخ نے وہاں پر یہ والا جملہ مکمل کیا. آگے کہتے ہیں لا تنظر الحوت بعین الغذاء والقوت. مچھلی کو صرف غذا اور غذا ہی نہ دیکھ. وتأمل السطرین فی مجمع البحرین، بلکہ مجمع بحرین میں دو اچھا سرین ہے کہ سطرین ہے، یہ تو سرین ہے کہ دو رازوں پر بھی غور کر. ٹھیک ہے، اب اس کی کیا شرح لکھتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، سرین ہی ہے جی. کہتے ہیں کہ ایک تو مچھلی کو صرف غذا ہی نہ دیکھ بلکہ اس کو ایک علامت کے طور پہ دیکھ. علامت کیا ہے کہ مچھلی زندہ ہوئی، اس کا مطلب ہے علامت اس جگہ پہ حیات کی ہے. اور وہ خود کون سا جگہ کون سی تھی؟ وہ جگہ تھی مجمع البحرین، کہ جہاں دو سمندر مل رہی ہیں. تو کہتے ہیں کہ جی یہ حیات کی جو علامت ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام سے مطابقت رکھتی ہے. پانی ہوتا ہے نا، تو پانی حیات ہے. اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز تخلیق کیا ہے، یا حیات بھی اسی میں ہی ہے. پھر کہتے ہیں کہ مجمع البحرین میں دو راز، ایک راز جو نہیں ہے وہ علم خضر اور دوسرا راز علم موسیٰ، علم ظاہر اور علم باطن. یہ مجمع البحرین ہے کہ دو علوم ادھر مل رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سمندر مل رہا تھا، دو علم بھی سمندر ہی ہے نا، علم بھی پانی ہے، علم بھی حیات ہے نا، ہر چیز ہے. یہ ساری چیزیں مل گئی ہیں، علم بھی مل گیا، حیات بھی مل گئی، پانی بھی مل گیا، سب چیزیں مل گئی ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. اور وہ بھی بتا دیا کہ ایک علم خضر ہے اور دوسرا علم موسیٰ ہے، ایک علم ظاہر ہے دوسرا علم باطن ہے. تو وہ آگے بتا دیا جی حضرت خضر علیہ السلام کو دونوں علم حاصل تھے، اسی وجہ سے انہوں نے انکار نہیں کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو نہیں ہے وہ ظاہری علم تھا، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کیا. اور یہ بھی پتہ چلا کہ صرف ظاہری والا انکار کرتا ہے، باطنی والا کرتا ہی نہیں ہے. ظاہری بات ہے، جس کو باطنی علم مل جاتا ہے پھر وہ ظاہر کا بھی انکار نہیں نہ کرتا، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے نا. کیا پیاری بات کی ہے. مچھلی کو نے کہا کھانے سے نہ غور کرو. ہاں ادھر دیکھو یہاں پہ دو علم بھی مل رہے ہیں اور ظاہر باطن بھی مل رہے ہیں، اور موسیٰ خضر بھی مل رہے ہیں. اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انکار کدھر سے ہو رہا ہے اور کدھر سے نہیں ہو رہا. موسیٰ علیہ السلام کو علم لدنی کا پتہ نہیں تھا. آگے کہتے ہیں کہ جی اب یہ بھی غور کر کے اسی جگہ پر آپ کیوں بھولے اور ایسا سب ہوا بھی کیوں، بھولے کیوں اور ایسا سب ہوا بھی کیوں. اور آگے کہتے ہیں جی اس کی شرح پڑھتے ہیں. 33 نمبر میں کہتے ہیں چونکہ مچھلی پانی سے تخلیق ہوئی اور پانی میں رہتی ہے لہٰذا یہ اپنی اصل سے قریب ہے، اسی لیے یہ حضرت خضر پر دلیل ہوئی کہ وہ بھی علم لدنی میں اپنی اصل سے قریب ہے. چنانچہ دلیل اور مدلول میں مناسبت ٹھہری اور اس کا سمندر میں جانا ہر شے کا اپنی اصل کی جانب لوٹنا ہے. دیکھیں کیسے بتا دی کہ مچھلی کیوں ضروری تھی. حضرت خضر سے ملاقات کرانی تھی تو مچھلی ضروری تھی
کیونکہ ان کی مناسبت بھی اسی طرح سے یہ علم سے بھی ہے, پانی سے بھی ہے, انہوں نے کہا مچھلی کیوں, مچھلی اس لیے کیونکہ وہ حیات والے چکر حیات میں بھی مناسبت ہے, ہر ساری مناسبتیں جمع ہوگی نا. حیات میں بھی مناسبت ہے, تو اس لیے حیات بھی پانی سے ہے, مچھلی نہیں, مچھلی پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتی, وہ جانور ہوتا ہے تو باہر ہے. ہاں مچھلی اس وجہ سے تھی کہ وہ پانی کے ساتھ اس کی مناسبت تھی. واہ سبحان اللہ سبحان. اچھا وہ ان کا بھولنے والا تو بتا دی نا, کہ وہ جو اس وجہ سے بھولے تھے یوشع بن نون, کیونکہ حضرت وہ پہلے بھول گئے تھے نا, یوشع بن نون نہیں, بھولے نا, یوشع بن نون پہلے بھولے تھے, پہلے بھولے نا, وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے بتا دیا کہ تو بھی بھولے گا بچے, سیٹ صبر کر, تھوڑا صبر کرو. اور اس وجہ سے کیونکہ شاگرد تھے, یعنی شاگرد کے ذریعے ان کو دکھا دیا کہ تو بھی ابھی شاگرد بننے لگا ہے. 3 دفعہ بھولیں گے. ہاں, اور موسیٰ نے ان پر ملامت بھی کی کہ بھائی تو بھولا کیوں ہے, تو نے ہمیں بتایا کیوں نہیں ہے, لیکن خضر نے ملامت نہیں کی. اس سے پتہ چلا کہ باطن والا انکار نہیں کرتا, ظاہر والا کرتا ہے, اور ورنہ ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے تھی نا. ایسے کتنی ساری چیزیں ملا دی ہیں, ساری ملا دی ہیں, کوئی چیز پیچھے کیا کچھ نہیں, انہوں نے ساری چیزیں مل گئی ہیں, کوئی چیز بیچ میں رہ نہیں گئی. آ گیا ادھر سے بھولنا بھی آ گیا, مرشد ملامت کر دی تو ادھر آگے چلا جاسی پہلے, ساری باتیں بیچ میں آ گئی ہیں نا. اچھا جی, اب اس میں شیخ کہہ رہے ہیں کہ پھر اب یہ جو ساری کہانی ہوئی تو اصل میں حضرت خضر زبان حال سے حضرت موسیٰ کو کیا بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے اس شاگرد کا عذر قبول کیوں نہیں کیا, اگر تو عذر قبول کرنا ہے تیرا بھی قبول ہو یار. قبول کیا جائے گا. بس یہ نہیں پتہ چل گئی ہے بات نہیں ظاہر بھائی, ہم بھی عذر دے دیا کریں گے. نہیں وہ عذر تو تب دیں گے نا آگے سے کہانی چلے گی, یہ نہ وہ کہانی الٹی پڑ جائے, کیونکہ انہوں نے خود تو نہیں نہ بھولے تھے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے بلوایا تھا نا, کیونکہ سارا معاملہ ہونا تھا. تو یہ سارا مناسبت کا چکر ہے, اور حضرت موسیٰ, حضرت خضر اور یوشع ان تینوں کی جو ساری ڈیٹیل بنی ہے نا, تو وہ اس جگہ پہ پوری وہ آ گئی ہیں, ساری چیزیں کلیئر ہو گئی. اچھا آگے وہی ہے کہ جی وہ مچھلی جو ہے وہ حوت مچھلی کیوں نہیں تھی, کوئی اور نہیں تھا, اور اس میں جو وہ سمندر میں گئی تو اس کا کیا فائدہ تھا, وہ زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی. تو اس کا انہوں نے یہی بتایا کہ جی دیکھیں وہ حیات کی وجہ سے تھی, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حیات سے پیدا کیا ہے, اور وہ سمندر میں اس وجہ سے گئی کیونکہ وہ اپنی اصل کی طرف لوٹ گئی, اصل کی طرف لوٹ گئی, اور ہر شے نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. سمندر کی جو ہے نا استعارہ ہے, وہ سمندر پانی نہیں ہے خالی, اصل سے مراد ہے کہ سب نے اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے. نہیں مچھلی نے تو ظاہری طور پہ سمندر میں لوٹنا تھا نا, اور ہم نے اور موسیٰ نے اور ان کے شاگرد نے اصل میں رب کی طرف اور اس علم کی طرف لوٹنا تھا جو کہ خضر علیہ السلام کے توسط سے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری اصل بھی یہ ہے, اس طرف آؤ. بس یہ ہمارے لیے بھی, باقی سب کے لیے یہی ہے. اچھا جی, اب یہ والی تو نہیں ہے ادھر جہاں پہ یہ بات ہوگی ہے مکمل, اب اس کو آگے چلتے ہیں. تردہ بردا اللامین, کہ لام مین دو لاموں کی چادر اوڑھ لے, ٹھیک ہے. اسی طرح لام الف اور الف لام اور لام الف, یہ دو لام مین ہو گئے نا, ان کی چادر اوڑھ لے اور لوگوں میں 2 قدموں کی جا کھڑا ہو اور حروف میں سے حرف عین کو تھام لے. یہ 34 نمبر حاشیے میں کیا لکھا ہے جناب؟ ابن سعدین لکھتے ہیں لام الف لا, دیکھیں لام الف لا اور الف لام ال, کیسی بات کی ہے. لام الف لا کو پکڑ لے, اپنی نفی کر دے, اپنی نفی کر, اور الف لام ال یعنی اپنی تعریف کر. ال جو ہوتا ہے نا, آپ کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں الشیخ, تو الشیخ ہم پاکستانی ہر چیز کے ساتھ ال لگا کہتے ہیں نا, خاص کرنے کے لیے نا, پاکستانی بھی خاص کرنے کے لیے اردو میں لگاتے ہیں, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ خاص کیا جاتا ہے, جس کو انگلش میں دی بھی بولا جاتا ہے. تو لام الف لا تو ہوگی تیری نفی, اور الف لام ال جب اپنے تو ساتھ لگائے گا تو اپنی تعریف کرے گا, اپنے آپ کو خاص کرے گا نا. کہتے ہیں تعریف کرتا کہ تو عبد اور مولا ہوگا. اصل میں نا یہ جو اس سے پچھلا مقام تھا نا کہ یہ تکن العبد والمولا, یہ بھی وہ پچھلی بات ہی چل رہی ہے حضرت موسیٰ اور ان کے شاگرد والی. ایک شاگرد تھا اور ایک استاد تھا نا, تو جو شاگرد تھا نا تو اس کی تو ظاہری بات ہے لام الف لا نفی ہے, لیکن جو استاد ہے نا وہ لام الف لا نہیں کرے گا, ظاہری بات ہے وہ پھر استاد ہی نہیں نہ رہے گا. اگر لام الف لا کہہ دے گا تو پھر شاگرد دوسرا کیسے, وہ کیسی استاد جی, آخر نہیں, آخر پھر کوئی اور ہی استاد پکڑنا ویسے ہی. اس کے لیے کہا کہ الف لام ال یعنی تو اپنی تعریف کر اس کے سامنے جو تیرا شاگرد ہے. شاگرد تو لام الف لا ہی کہے گا, لیکن استاد پھر اگلا کسی کا شاگرد ہے نا, استاد پھر اپنی لا کہے گا, وہ اس اپنے استاد کے سامنے اپنی لا کہے گا, لا کہیں گے لیکن اپنے استاد کے سامنے, ہاں شاگرد کے سامنے لا نہیں کہنا.
پھر شاگرد وہ آپ کا پھر شاگرد ہی نہیں رہا, وہ تو شاگرد کے یہ تو خود شاگرد ہے ابھی. تو اس سینس میں کہا یہ جو ہے نا کہ تکون العبد والمولا, کہ تو اب بندہ بھی ہوگا اور مولا بھی ہوگا اور آقا بھی ہوگا. آقا اس وجہ سے ہوگا کہ تو اس کا استاد ہے, ہاں, اور تو اور دوسرا وہ تیرا جو شاگرد ہے وہ لا کہے گا اور تو لا نہیں کہے گا. تو اس وجہ سے کہا کہ یہ دونوں چادریں اوڑھ لے, اور جس وقت میں جو مناسبت ہو تو اس ٹائم پہ وہ ظاہر کر دے, لام الف لا یا الف لام ال ولی. نہیں یہ تو وہی ہے نا کہ دیکھیں نا ایک خلیفہ ہے لیکن وہ بندہ بھی ہے. اب وہ بادشاہ ہے تو ساری رعایا کی ذمہ داری اسی پہ ہی ہے. بادشاہت میں تو نہیں کہے گا لا, تو اس کو کہیں گے ہٹا, پھر لا کے ہٹا. وہاں پر تو یہی کہے گا کہ میں بادشاہ ہوں بھائی, میں تمہاری معاملات چلا رہا ہوں. لیکن جب وہ اپنے بندے کی حیثیت میں جائے گا رب کے حضور تو پھر تو لا ہی کہے گا. یہ دونوں میں فرق ہے. انسان کو دونوں منصب ملے ہیں نا, ایک منصب نہیں ملا, تو اس نے دونوں منصبوں کو اپنا دیکھنا ہے. ہر بندہ ہے, آپ بھی اپنے گھر میں جب معاملات چلا رہے ہیں آپ ہیڈ ہیں, تو وہاں میں آپ نے لا نہیں کرنا. تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں نا اس مقام پہ. آگے کہتے ہیں جی دونوں لوگوں کے سامنے دونوں مقامات پہ ٹھہر, 2 قدموں کی جا پہ ٹھہر, اور حروف میں سے حرف عین کو تھام. 34 نمبر حاشیے میں کہتے ہیں جی ٹھیک ہے, 2 قدموں کی جا مقام فرق ہے, اور حرف عین یعنی عین الیقین, اور کسی چیز کی عین اس کی ذات اور حقیقت کو بھی کہتے ہیں. تو وہ بات وہی آ گئی نا کہ عین ہوتی ہے وہ جمع ہوتی ہے, اور موضع قدمین جو نہیں ہے کہ جہاں سے ہم نے بتایا تھا کرسی سے 2 ہو جاتی ہیں, وہ فرق ہے. تو فرق اور جمع جو نہیں ہے دونوں کو اس کو لے کر چل.